السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گفتگو سلام پر ہی ہوگی، مصافحہ اور معانقہ، تین باتیں ہیں۔ معاشرے میں سلام کا تکلم، تلفظ صحیح نہیں ہے۔ اکثر لوگ سلام علیکم کہتے ہیں، بہت سے بچے سلام علیکم کہتے ہیں۔ اس جانب غور کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو صحیح تکلم اور صحیح تلفظ کے ساتھ سلام کی عادت ڈالنی چاہیے۔ سلام کون، کب، کس کو کرے گا، اس پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ مصافحہ کیسے کریں گے، کتنے ہاتھ سے کریں گے، چونکہ بعض لوگ ایک ہاتھ والے بھی ہیں اور ہم الحمدللہ دونوں ہاتھ والے ہیں۔ اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اور معانقہ، معانقہ معاشرے میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن عید کی روز عید گاہ میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ پورے سال کا قصر عید گاہ میں نکال لیا جاتا ہے۔ اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اولا سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ یہ بچے سلام کرنے کے عادی بنے، ان کا مزاج بنے، سلام کی اہمیت، سلام کا احترام بچے کے دل میں جاگزی ہو۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ہر چھوٹا اپنے بڑوں کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، تیز سواری سے جانے والا ہلکی سواری والے کو سلام کرے، مجلس میں آنے والا مجلس میں داخل ہوتے وقت سلام کرے۔ لیکن اگر چھوٹا سلام نہ کرے تو بڑا پر ممانعت بھی نہیں ہے کہ بڑا سلام نہیں کر سکتا، ناجائز ہے، حرام ہے، ایسا نہیں۔ سلام وہ بھی کر سکتے ہیں، ان کو بھی اجازت۔ سلام کا تکلم میں سمجھتا ہوں آپ کے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ سلام میں ہم کہتے کیا ہیں؟ یہ سلام ایک دعا ہے، سلامتی ہو آپ پر، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ گویا کہ میں نے جس کو سلام کیا، اپنے جانب سے ان کو سلامتی، امن و امان بخش دی کہ میرے شر سے آپ محفوظ ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوں، دعا دے دی، اور برکتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، یہ بھی دعا دے دی۔ حاضرین، مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا ہے یا دونوں ہاتھ سے کرنا؟ دیکھیے، مصافحہ بہتر اور اولا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ ہو اور یوں مل جانا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھار حالات کے اعتبار سے ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ کر لیں تو ناجائز نہیں۔ ایسا موقع نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ آپ بڑھائیں یا دونوں ہاتھ اگلا بھی بڑھائیں۔ مثلا چلتے چلتے جا رہے، ہاتھ بڑھایا، مصافحہ کی، اگر رک گئے، خبر خیریت ہوئی، تو دونوں ہاتھوں کو ملائیے، سلام مصافحہ کیجئے، یہ بہتر اور اولا ہے۔ نہیں تو اگر حالات نہیں ہیں، بہتر نہیں لگ رہا ہے، تو مصافحہ ایک ہاتھ سے بھی کرنا۔
لیکن کچھ لوگ دونوں ہاتھ کو صحیح قرار ہی نہیں دیتے. میں اس کو سرے سے خارج کرتا ہوں، کچرے کے ڈبے میں ڈالتا ہوں. بہتر اور اولا تو ہے کہ دونوں ہاتھ سے آپ بھی دونوں ہاتھ بڑھائیں اور اگلا بھی دونوں ہاتھ بڑھائے. اس میں عاجزی انکساری زیادہ ہے، اس میں خاکساری زیادہ ہے، اس میں محبت کا پیغام زیادہ ہے. اس میں انا نہیں ہے، اس میں تکبر نہیں ہے، اس میں اسٹائلز نہیں ہے. اس لیے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے. اب مصافحہ کے بعد کچھ لوگوں کی عادت ہے یا مزاج ہے، معاشرے میں ایسا بناؤ ہے کہ سلام کے بعد سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں. سینے پر ہاتھ ہرگز نہ رکھیں، بلکہ مصافحہ کے بعد جیسے ہاتھ چھوڑتے ہیں پہلے حالت پر تھی ایسے ہی پہلی حالت پر چھوڑ دیں. معانقہ، تیسری چیز ہے معانقہ، گلے سے گلے ملنا. کوئی آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار، آپ کا محب آپ سے کافی دنوں میں ملتا ہے، مہینوں بعد ملتا ہے، تو سلام، مصافحہ، معانقہ بھی کریں. معانقے کا بالکل رواج ختم ہو گیا. ہاں اگر روز مرہ ملاقات ہو رہی ہے، ہر پانچوں نماز میں ملاقات ہو رہی ہے، تو معانقے کی ضرورت نہیں ہے. سلام مصافحہ کر لیں تو اولا بہتر ہے. اور کم از کم سلام تو ہو ہی جانا چاہیے. حاضرین گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور معانقے میں یہ بات یاد رکھیں کہ 3 بار گلا ملتے ہیں. ادھر سے ملیں گے، پھر ادھر سے ملیں گے، اور پھر ادھر سے ملیں گے. یہ حدیث کے خلاف ہے، رسول اللہ کے عادات اور طور طریقے کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ایک جانب گلا ملا کرتے تھے، معانقہ کیا کرتے تھے. اور یہ معانقہ سب سے پہلے مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایجاد کیا. اس کا موجود اول کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے معانقہ کیا تھا ذوالقرنین بادشاہ سے، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. ذوالقرنین 16ویں پارے میں، اس سے حضرت ابراہیم نے معانقہ کیا. غرض یہ ہے کہ معانقہ دونوں جانب سے نہیں، اور معانقہ صرف عید اور بقرعید پر نہیں، بلکہ جب بھی آپ کا عزیز آئے، آپ کا رشتہ دار آئے، اور مہینہ 2 مہینے کے بعد آئے تو معانقہ کرنا چاہیے. یہ سنت بھی، اور سنت کے ارادے سے کرنا چاہیے. عید اور بقرعید میں جو کیا جاتا ہے یہ تو ایک رسم چل پڑا ہے. ایک سماج کا بناوٹ اور معاشرے کا ایک بناوٹ ایسا ہو گیا ہے کہ بغیر معانقہ کے باہر ہی نہیں نکلتے. لازمی اور ضروری سمجھتے، لازمی اور ضروری نہیں سمجھنا. کر لیا تو بہتر، اور نہیں کیا بچھڑے ہوئے لوگوں سے کر لینا چاہیے. اور جو روز مرہ ملے نہیں کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مضائقے کی بات نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کا کنفیوژن، آپ کا خلجان، آپ کا تذبذب دور ہو گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو دین سمجھنے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.